ایک عام آج کل سوچ ہے کہ جی کرونا وائرس شاید ختم ہو گیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ ستّے ہی خیر ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھ لینے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جب تک کوئی ویکسین نہیں آئے گی کرونا وائرس کہیں نہیں جا رہا. اس سے بچنے کا تب تک واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں، جب باہر جائیں تو ماسک پہنیں اور بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں. اس کے علاوہ اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. چھوٹی عید پہ بھی ڈاکٹرز چیختے چلاتے رہے، التجائیں کرتے رہے کہ پلیز لاک ڈاؤن میں نرمی مت کریں، سوشل ڈسٹینسنگ اپنائیں، بازار مت کھولیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں نئے کپڑے عید پہ سلوانا اور بنانا اور پہننا لوگوں کے جان مال سے زیادہ قیمتی ہے غالباً، تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے بازاروں میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے شاپنگ کی. اور اس کے بعد پھر جس طرح ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اپنے گھٹنوں پہ آ گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اب کی بار خدارہ بڑی عید پر ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم اب اپنے گھٹنوں پر نہیں آئے گا بلکہ اس کے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے. ہمارے پاس پہلے ہی بہت سارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اس بیماری سے بیماری میں مبتلا ہیں، کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ہمارے پاس اب وہ ریسورسز، وہ عملہ، وہ طاقت نہیں ہے ایز اے ہیلتھ کیئر سسٹم، جو کہ پہلے بھی نہیں تھی. اور ایک پینڈیمک سے لڑنے کی تو ہمارے میں پہلے بھی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اب اگر بڑی عید پر بھی یہی کچھ ہوا تو معاملات بالکل بے قابو ہو جائیں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وائرس اب ختم ہو چکا ہے تو پلیز اس غلط فہمی کو، اس خوش فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ ایک پیک ہم نے دیکھ لی جب میکسیمم لوگ بیمار ہوئے، ان میں سے کئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اب بھی ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کنویلسنس پیریڈ میں ہیں، یعنی کہ صحت مندی کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ صحت مند بھی ہوئے، لیکن اگر دوبارہ سے ہم نے وہی رویہ اپنایا تو اب کی بار جو سیکنڈ ایک ویو آئے گی وہ پہلی سے کہیں زیادہ ڈیڈلی ہوگی. خدا نخواستہ نئی عید کے وہ جوڑے کتنے لوگوں کے گھروں میں کفن میں تبدیل ہوئے ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. پھر چاہے آپ اس کو کوئی سازش قرار دیں، زہر کے ٹیکے کہیں، لاشوں کا کاروبار کہیں، جو بھی کہیں، لیکن ہم سب یہ بات اندر یہ جانتے ہیں، اپنے دل کے اندر یہ بات، کہ چونکہ ہم نے ایس او پیز فالو نہیں کی اور جب پوری دنیا جو ہے وہ جب کیسز نیچے آ رہے تھے تب انہوں نے لاک ڈاؤن اوپن کیا. ہم نے ہمارے جب کیس ابھی بڑھ رہے تھے تو تب لاک ڈاؤن کھول دیا اور ایک طوفان آ گیا. یہ ذمہ داری حکومت پہ اور عوام پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ جیسے چھوٹی عید پر ہم لوگوں نے بالکل ہی ایک سینس لیس طریقے سے بہیو کیا ہے، تو خدارہ بڑی عید پہ اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی منڈیاں بنانے کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایک ایک جو سٹال ہو وہ اتنے فاصلے پہ ہو اور سب لوگ جو خریداری کرنے کے لیے آئے وہ آپس میں 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھ سکیں، اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پلیز مویشیوں کی منڈیاں مت لگائیں. اپنے رشتہ داروں سے عید پہ نہ ملنا بہرحال اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے کبھی بھی نہ مل سکیں، یا خدا نہ خواستہ آپ ان کی بیماری کی یا ان کی موت کی وجہ بنیں. تو پلیز پارٹیاں، سیلیبریشنز، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، دعوتیں، شادیاں، یہ سب تبھی ہے جب ہماری زندگی ہے. قربانی بے شک ہمارا فرض ہے، لیکن انسانی جان بچانا سب سے افضل ہے. اور اگر ہم ایک انسانی جان کی ہمارے ہاں کوئی وقت نہیں ہے اور ہم اس کے لیے ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ان ایس او پیز کی دھجیاں اڑا کے اور کتنے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اگر ہم بازار جا کے جانور خرید کے لا کے اس کی قربانی کریں گے تو میں نہیں جانتی کہ اس کی کیا ویلیو ہوگی. آپ ضرور جانور خریدیں، آپ ضرور قربانی کریں، لیکن ایس او پیز فالو کرتے ہوئے پلیز. اور حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ لوگ خود سے ایس او پیز فالو نہیں کریں گے تو آپ پر فورس کروائیں، یہ آپ کا فرض ہے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. شکریہ.